پہلے کبھی میں نے تم لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکایت سنائی تھی؟ بتاؤ، سنائی تھی کیا؟ نہیں سنائی شیخ محترم۔ جانتے ہو کیا بتاتا ہے قرآن حضرت سلیمان کے بارے میں؟ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث تھے۔ وہ فرماتے تھے، اے انسانوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے اللہ نے، اور تھوڑا بہت علم عطا کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کی انکساری تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام حیوانوں کی زبانیں سمجھتے اور ان سب پر حکومت کرتے تھے۔ مختلف روایتوں میں ایک اور واقعہ الگ الگ انداز سے بیان ہوا ہے۔ ان میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض صحیح نہیں ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو صحیح نہیں وہ جھوٹ ہیں، کیونکہ قرآن عظیم کی دعوت تو ہر انسان کے لیے ہے۔ جو اسے پڑھ کر غور و فکر کرتے ہیں وہ راہ ہدایت پاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نصیب کی بھی بات ہوتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا، مکھی شہد بنا سکتی ہے مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ کیسے بناتی ہے۔ وضاحت کرنا ممکن ہوتا تو عالم لوگ، دانشور لوگ خود شہد بنا لیا کرتے۔ مولانا رومی کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور گزارش کی، اے اللہ کے بلند مرتبہ نبی، مہربانی کیجئے، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجئے تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، اگر تم جانوروں کی زبانیں سمجھنے لگ گئے تو صبر نہ کر پاؤ گے۔ ہر شے عیاں تو ہو جائے گی مگر اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے گی۔ اس آدمی نے بہت منت سماجت کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام آمادہ ہوئے اور اس شخص کو حیوانوں کی زبان سکھا دی۔ وہ آدمی خوش خوش اپنے گھر گیا۔ شام کو کھانا کھاتے وقت اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کی طرف پھینکا جو مرغے نے اچک لیا۔ کتا مرغے سے بولا، او بھائی مرغے، یہ روٹی کا ٹکڑا مالک نے مجھے دیا تھا جو تم ڈکار گئے۔ تم تو ویسے بھی گلی میں جا کر دانا دن کر چگ لیتے ہو۔ تمہارا ننھا پیٹ تو معمولی چیزوں سے بھر جاتا ہے، لیکن میرا نہیں بھرتا۔ مرغا بولا، صبر کرو کتے بھائی، آج رات مالک کی گائے مر جائے گی تو تمہیں کھانے کے لیے بہت گوشت ملے گا، سیر ہو کر کھانا۔ اس آدمی نے یہ سنا تو وہ اٹھا اور اسی وقت گائے لے جا کر بازار میں بیچ آیا، اور پھر خوشی خوشی سوچنے لگا، شکر ہے کہ مجھے حیوانوں کی زبان سمجھ آ رہی ہے، ورنہ گائے مر جاتی تو میرا نقصان ہو جاتا۔ اگلے دن پھر اس شخص نے مرغے اور کتے کو باتیں کرتے سنا۔ کتا مرغے پر ناراض ہو رہا تھا، ارے تم نے کہا تھا گوشت ملے گا، گائے تو مالک پہلے ہی بیچ کر آ گیا۔ مرغا بولا، کیا کروں، گائے کو تو مرنا تھا مگر مالک چالاک ہے۔ ایسا ہے کہ گائے کی موت اب مالک کے سر آ گئی ہے، مگر اب تم تسلی رکھو، دیکھنا کل ملازم ضرور مر جائے گا، لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، ان کے لیے گوشت پکے گا۔ وہ آدمی سب سن رہا تھا، دیکھا مجھے حیوانوں کی زبان آتی تھی ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس بار کتا غصے میں مرغے کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ہو جاہل، خوب مذاق کیا تو نے میرے ساتھ۔ تو نے کہا تھا کہ ملازم کے مرنے پر گوشت ملے گا، اگر وہ مرا بھی ہوگا تو اپنے نئے مالک کے گھر جا کر۔ گوشت تو وہاں پکا ہوگا جناب، ہمیں کیا ملا؟ یہ سن کر مرغا ہنسا اور بولا، میاں بے فکر ہو جاؤ، ملازم کی موت ہمارے مالک کے سر پر آ گئی ہے، کل جب یہ مرے گا تو دیکھنا خوب مزے مزے کے کھانے پکیں گے گھر میں، بچا کچھا کھانا ہمیں ہی ڈالا جائے گا، ظاہر ہے اب کی بار خوب پیٹ بھر کے ملے گا تمہیں۔ کتا جو بیچارہ بھوک سے بہت نڈھال تھا، دفع ہو جاؤ، روز ایک نیا مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ آدمی اپنے مرنے کا سن کر کانپ اٹھا، حواس باختہ ہو کر ایک ایک کی منتیں کرنے لگا، خدا کے لیے مجھے موت سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، خدا کے لیے بچا لو۔ خوف اتنا تھا کہ اسی رات وہ بیمار پڑ گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے مر گیا۔
उसकी मौत पर घर मेहमानों से भरा हुआ था। तरह तरह के खाने पक्के और बचा हुआ खाना जानवरों को डाल दिया गया। एक अरसे बाद जानवरों ने खूब ज़ियाफत उड़ाई। तब मुर्गा कुत्ते से बोला, इंसान हमारी बातों की गहराई को नहीं समझते, उस पर तो गौर नहीं करते कि जानवर क्यों मरते जा रहे हैं। चालाकी दिखाते हैं और मरने से पहले जानवर को किसी और के सर मंडाते हैं। हाँ, अगर खरीदार मिल जाता तो ये अपने मरने का सुनते ही खुद को भी बाजार में बेच आता। ये चालाकियां अंजाम को तो पहुंचती हैं आखिरकार। चुनांचे इस किस्से में सबक ये है कि जानवरों से, परिंदों से, पानी से, हवा से बात करने वाले हजरत सुलेमान कुदरत की किताब में तहरीर इशारे समझने का एक सबूत है। कोई सुन सके तो पानी बोलता है, दरख्त बोलते हैं, हत्ता कि बेजान पत्थर भी बात करता है। तो सुनिए इन्हें। वो पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। सुनिए इन्हें, ये हमें बताते हैं कि सब क्या है और क्यों है।